الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدر محترم حاضرین مجلس، آج میری تقریر کا موضوع ہے ہندوستانی مسلمانوں کے زوال کے اسباب۔ ہمارا وطن ہندوستان جو ساری دنیا میں مشہور ہے، آج طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہے۔ مختلف تہذیبوں کا گہوارہ، قوموں کا مسکن، مختلف زبانیں بولنے والے، قسم قسم کا طرز زندگی اپنانے والوں کا یہ وطن سرسبز و شاداب، باغوں کا دیش آج ایسے مسائل میں گرفتار ہے کہ قائدین کی قیادت اور رہنماؤں کی رہنمائی اور عقل مندوں کی عقلیں حیران و پریشان اور حل تلاش کرنے میں ناکام ہیں۔ سامعین کرام، مسلمانوں کو اپنے وطن سے محبت ہے، اس کے ذرہ ذرہ سے پیار ہے۔ وطن کی مشکلات، وطن کے مسائل اور دشواریوں کا مسلمانوں کو دکھ درد ہے، لیکن آج ہندوستانی مسلمانوں کو یہ کہہ کر ستایا جاتا ہے کہ پاکستانی ہو اور کبھی مدارس اسلامیہ کو دہشت گردوں کا اڈا بنا کر مسلمانوں کو اور علماء کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور کبھی بابری مسجد کو شہید کر کے مسلمانوں کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے، تو کبھی مسجدوں میں نماز سے روک کر مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا جا رہا ہے، تو کبھی مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی اقلیت ہے، لیکن اس کے باوجود آج ان کی حالت یہ ہے، ان کے چہروں پر چھائی مایوسی دیکھی نہیں جاتی۔ بچے مسکراہٹوں سے محروم ہیں، نوجوان بے روزگار ہے، بوڑھے بے سہارا ہے، عورتیں بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار رہی ہے۔ ان مسلمانوں کی کوئی سیاسی اور معاشی تنظیم نہیں ہے، ان کے تعلیمی ادارے موت اور زیست کی کشمکش میں مبتلا ہے، ان کے ماں باپ خاموش ہے، ان کی آبادی پر ویرانی چھائی رہتی ہے، ان کی صنعتیں منتشر ہے اور ان کی قوتیں آدھی منمحل ہو چکی ہے۔ دوستو، ہندوستانی مسلمان پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، ملک کے ہر گوشے میں آباد ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہے، یہ ہر صلاحیت کے مالک ہے، ان میں قوت فکر کی کمی نہیں ہے، ان میں عمل کی کمی ہے، نہ علم کی کمی ہے، نہ عمل کی، اس کے باوجود زندگی کی مسرت اور خوشیوں سے محروم ہے۔ یہ کھوکھلی ہنسی ہنستے ہیں، ان کی مسکراہٹ پھیکی پھیکی ہوتی ہے، یہ اوپری اوپری سانس لیتے ہیں، ان کے نوجوانوں میں جوانی نظر نہیں آتی، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہی ہندوستانی مسلمان کل تک ایک عظیم قوت کے مالک تھے، ان میں بے مثال لیڈر تھے، ان میں بہترین ڈاکٹر تھے، بہترین دانشور تھے، بہترین ماہرین تعلیم تھے، سیاستداں تھے، حکمراں تھے، تاجر تھے، صنعت کار تھے، شاعر و ادیب تھے، سائنسداں تھے، ایڈیٹر و صحافی تھے، حکومت کے مشیر و صلاحکار تھے، افسر اور بابو تھے۔ عزیزان گرامی، لیکن اب یہ سوال ہے کہ ہندوستانی مسلمان کیا ہوئے؟ احساس برتری کے سرشار، احساس کمتری کے دلدل میں کیوں پھنس گئے؟ یہی مسلمان جو کل طوفان سے ہنستے کھیلتے ٹکرا جاتے تھے، آج ہوا کی معمولی جھونکے سے کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ یہ مسلمان جو موت کی آنکھوں میں آتی رام زندگی سمجھتے تھے، آج موت کے تصور سے کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ یہ مسلمان جو ہر مصیبت کو مسکرا کر برداشت کرتے تھے، آج بارے سب چہرے کی جھونکے پر ٹھنڈی سانس کیوں بھرنے لگتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کے درس کو بھلا دیا، اطاعت خداوندی چھوڑ دی، صوم و صلاۃ کو کنارہ لگا دیا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ لیا۔ الوقت، یہ سوال اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک مسلمان درس قرآن، اطاعت خداوندی، صوم و صلاۃ، اطاعت رسول اور فلسفہ خودی پر یقین محکم اور عمل فہم کے ساتھ عمل درآمد نہ ہوں گے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ معزز سامعین کرام، آج مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو مٹانے کی ضرورت ہے اور آپسی بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر تعصب، فرقہ بندیوں کی زنجیروں اور بندشوں کو توڑ پھینکنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔
ایک ہو جائیں تو بچ سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بچ سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ دوستو اگر آج بھی مسلمان متحد ہو کر ایک پلیٹ پر جمع ہو جائیں تو یہ مسلمان وہی مسلمان ہیں جس نے زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے ہندوستان کو انگریز جیسے جابر و ظالم سے ہندوستان کو آزاد کرایا تھا۔ آج بھی ہندوستان کو ان کفار سے آزاد کرا کر ہندوستان کی کایا پلٹ دیں گے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔